آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کیوں اپنایا؟ اور دوسرا کہ کیا آج بھی آپ کے تعلقات روافظ کے ساتھ ہیں؟ یہ پیغام میرے اپنوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص میری پرانی ریکارڈنگ لے کر لوگوں میں فتنہ ڈالے اور لوگوں کو ورغلائے، مگر روح ابھی بھی چیخ رہی تھی کہ رات کے ایک پہر میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے میری پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ قرار کیا اور اعلانیہ توبہ کی۔ بعد توبہ آپ کا صرف ایک حکم تھا۔ فیک آئی ڈی بنائی گئیں، میرے خاندان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمد کرتے ہیں تو میں ان کو صاف طور سے بتا دینا چاہتا ہوں، یہ مسلک نہیں عشق ہے، یہ دعوت نہیں ہدایت ہے۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اکثر میرے سامنے دو سوال آتے ہیں کہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کیوں اپنایا؟ اور دوسرا کہ کیا آج بھی آپ کے تعلقات روافظ کے ساتھ ہیں یا نہیں، تفضیلیوں کے ساتھ ہیں یا نہیں، مولائیوں کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے میں جواب دے دوں کہ میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کیوں اپنایا۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الحمدللہ، میں رب کریم کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے حق و صداقت کی پہچان عطا فرمائی اور مجھے مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدمی نصیب فرمائی۔ یہ محض ایک مسلک نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت صحابہ و اہل بیت اور اتباع فقہ حنفی کا وہ روشن راستہ ہے جو سلف صالحین کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ میں نے مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے اپنایا کہ یہ وہی مسلک ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا نہایت مضبوط قلعہ ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا وہ رہتی دنیا تک سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ میں نے یہ مسلک اس لیے اپنایا کہ یہاں گستاخان رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہاں محبت مصطفیٰ اولین شرط ہے، یہاں فتویٰ محبت رسول کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، نہ کہ دنیاوی مصلحتوں یا سیاسی مفادات پر۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہ عظیم مکتب فکر ہے جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت و حرمت، اہل بیت اطہار کی تعظیم، اولیاء کاملین کی ولایت اور فقہائے کرام کی علمی وراثت کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہاں افراط و تفریط سے پاک ایک معتدل اور متوازن راستہ دکھایا جاتا ہے جو اہل سنت و جماعت کے سنہری اصولوں پر قائم ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک دراصل وہی اصل اہل سنت ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام غزالی، امام قاضی ایاز، امام شاطبی، امام اشعری و ماتریدی اور دیگر اکابر امت کا راستہ ہے۔ یہ محض ایک فرقہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کا وہ حصہ ہے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہے اور قرآن و سنت کے اصل مفہوم کا علمبردار ہے۔ میں نے مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے اپنایا کہ یہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جینا سکھاتا ہے، صحابہ و اہل بیت کے ادب کا شعور دیتا ہے اور ہر بدعت و گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے۔ یہ مسلک صرف علم نہیں دیتا، ادب سکھاتا ہے، صرف فہم نہیں عطا کرتا، عشق بھی بخشتا ہے۔ آج کچھ لوگ میری پرانی ویڈیوز اور آڈیوز کو سنا کر میرے ایمان پر شک کرتے ہیں اور چیختے ہیں، طعن کرتے ہیں، فتوے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جو فلاں وقت میں فلاں گستاخی کر رہا تھا، یا میری پرانی آڈیوز کو نیا بتا کر لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا منافق ہے۔ ہاں، وہ ویڈیوز، وہ آڈیوز میرے ماضی کا وہ سچ ہیں جنہیں میں خود کبھی جھٹلا نہیں سکتا۔
بلکہ ان پر توبہ کر کے آج بھی رو لیتا ہوں۔ لیکن افسوس، یہ لوگ میرا ماضی تو دیکھ رہے ہیں، میرا حال نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کن سے لڑ رہا ہوں۔ تمہاری انگلیاں میری پرانی لغزشوں پر اٹھتی ہیں تو ذرا اس رب کو بھی دیکھو کہ جس نے مجھ پر رحم کیا، مجھے جگایا۔ یاد رکھو، توبہ کرنے والا وہی ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو، اور جو دوسروں کی توبہ کو مشکوک سمجھے وہ دراصل اپنی مردہ روح کی گواہی دیتا ہے۔ اگر میری پرانی ویڈیوز سن کر آپ کو طعنہ دینا ہے تو پہلے اپنے دل سے سوال کیجئے کہ کیا کبھی میں نے اپنے اللہ کے سامنے ویسے رو کر علل اعلان توبہ کی، معافی مانگی جیسا یہ شخص مانگ چکا ہے؟ میں اپنی پرانی باتوں سے شرمندہ ہوں، مگر ان باتوں کو چھوڑ چکا ہوں، ان سے برات کا اعلان کر چکا ہوں۔ آج میرا ایمان غیاث ملت کے فیض، اعلیٰ حضرت کے مسلک، نبی کریم کے ادب، صحابہ و اہل بیت کی عزت اور اولیاء کرام کی محبت پر قائم ہے۔ اور جو آپ میرے ایمان پر شک کر رہے ہیں تو سنیے، میری پرانی ویڈیوز، میرے آڈیوز میرے گناہوں کا ثبوت ہو سکتی ہیں، مگر میرا حال میری توبہ کا گواہ ہے۔ میرا رب میری ہدایت کا شاہد ہے۔ اگر آپ نے میری پرانی آڈیوز، میری ویڈیوز دیکھی ہیں، سنی ہیں، تو اب میری نئی آنکھوں کے آنسو بھی دیکھیے۔ اگر آپ نے میرے گزشتہ جملے سنائے تو میرے توبہ کے کلمات بھی دہرائیے۔ اگر آپ نے میرے کل کو پیش کیا تو میرے آج کے کردار کو نہ بھولیے، ورنہ آپ بھی اس زمانے کے قریشی بن جائیں گے جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن کے القابات سے پکارا اور کہا، یہی تو ہے جو یتیم تھا، یہی تو ہے جو چرواہا تھا۔ خدا را، اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہ کریے، کسی تائب دل کو مجرم نہ ٹھہرائیے، اور کسی کے نجات یافتہ ہونے پر حسد مت کریے۔ اللہ ہمیں سچ کو سچ سمجھ کر قبول کرنے اور بندوں کی توبہ کو اپنی زبان سے مشکوک نہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام میرے اپنوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص میری پرانی ریکارڈنگ لے کر لوگوں میں فتنہ ڈالے اور لوگوں کو ورغلائے کہ یہ دیکھو یہ ہے حسنین بقائی، تو اسے میں اللہ اور اپنے جد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتا ہوں۔ اب بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوگا کہ حسنین بقائی جب اتنا ویل سیٹلڈ تھا، ساری چیزیں تھیں، تو حسنین بقائی نے اچانک توبہ کیوں کی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً 4 سال پرانی بات ہے۔ دن بھر میں میرے دل و دماغ میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف وساوس، شبہات اور سوشل میڈیا کے فتنہ پرور زہریلے پروپیگنڈے کریٹ کر رہا تھا۔ میں اس زہر کو تحقیق سمجھ کر پیتا رہا اور اپنی ہی زبان سے ان نفوس قدسیہ کی شان میں نادانستہ گستاخیاں کرتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی تو سو گیا، مگر روح ابھی بھی چیخ رہی تھی کہ رات کے ایک پہر میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے میری پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین تشریف لائے اور چہرہ انور پر آپ کے جلال کا عالم تھا۔ زبان مبارک خاموش تھی، مگر نگاہوں میں جلال صاف نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آئے اور میرا بازو کس کر پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ میری اولاد ہو اور میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی میرا دل ایک دم دہل گیا، خوف سے لرزنے لگا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، اور وہ چہرہ جو دنیا کا سب سے زیادہ محبوب ہستی کا چہرہ تھا، مگر اس وقت وہ جلال سے لبریز تھا۔ میں گھبرا کر رونے لگا اور اسی اضطراب میں میری آنکھ کھل گئی۔ پسینہ پسینہ کانپتے کانپتے بدن کے ساتھ میں فوراً اپنے والد محترم
حضور مخدوم ملت علامہ والحاج الشاہ سید ولی اللہ بقائی صاحب قبلہ کے پاس گیا اور سارا خواب سنایا۔ ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا دیر سے ہی صحیح مگر اللہ نے آپ کو جگا دیا، آئیے میرے ساتھ توحید و سنت کی طرف پلٹ جائیے۔ اس وقت میں نے ان کے ہی دست حق پرست پر کلمہ طیبہ پڑھا اور دل کی گہرائیوں سے توبہ کی، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ بعد ازاں میں اپنے عم محترم سیدی سندی آقائی مرشدی محافظ مسلک اعلیٰ حضرت بازوئے حضور تاج الشریعہ سلطان المشائخ کی بارگاہ میں پہنچا، جن کی نسبت سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ سرکار میر محمد ترمذی سے ہے، وہ بزرگ جنہیں دنیا غیاث ملت کے لقب سے جانتی ہے۔ میں نے ان کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اقرار کیا اور اعلانیہ توبہ کی۔ بعد توبہ آپ کا صرف ایک حکم تھا کہ بیٹا اب آپ تائب ہو چکے ہیں تو اب اٹھیے اور اس گمراہی کے خلاف اپنی زبان کو تلوار بنا کر جو آپ کی روح کو نگل چکی تھی، اب آپ کے ذمے ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ میں اٹھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ لگ بھگ 3 سال تک میری زبان، میرا قلم، میری تحریر، میرا وجود، سب کچھ رافضیت، تفضیلیت اور گستاخانہ صحابہ و اہل بیت کے خلاف سفارا رہا۔ نہ دن کا سکون رہا، نہ رات کی نیند، گالیوں کا طوفان، فتووں کی لہر اور سوشل میڈیا کی منافقت نے میری زندگی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ رافضی آئے، مجھے غدار کہا، تفضیلی آئے، میرے نسب پر حملہ کیا، مولائی آئے، میری نیت کو مشکوک قرار دیا، حتیٰ کہ جو کل تک میری سیادت کی قسمیں کھاتے تھے، میری قیادت پر فخر کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی مجھے منافق، مفاد پرست اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر پکارا۔ نہ صرف میں نشانہ بنا بلکہ میرے والد بزرگوار، میری عزیز ماں، میری بہنیں، خاندان کی مستورات تک کو بھی فحش گالیاں دی گئیں، فیک آئی ڈی بنائی گئیں، میرے خاندان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ نہ میں رکا نہ میں جھکا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ حق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے دکھایا، وہی مسلک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنا ہے، وہی عقیدہ جو صحابہ و اہل بیت سب کی عظمت پر ایمان رکھتا ہے، اور وہی راستہ جو راہ اولیاء ہے۔ اب میرا پیغام ان سب کے لیے جو شک میں ہیں، اگر تمہیں شبہات نے گھیر رکھا ہے تو ڈر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے خواب میں بھی آقائے نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں اور تمہارے وجود کو لرزا دیں۔ اور آج جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے پر مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں، تو میں ان کو صاف طور سے بتا دینا چاہتا ہوں، یہ مسلک نہیں عشق ہے، یہ دعوت نہیں ہدایت ہے، یہ اختلاف نہیں اصل اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کو پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بات ضرور میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ میرے مرشد گرامی، مرشد برحق، آقائی، مولائی، سیدی، سندی، حضور غیاث ملت کا صرف ایک حکم رہا ہے آج تک، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ میں کبھی کوئی پبلک پروگرام کروں یا نہ کروں، مریدین میں جاؤں یا نہ جاؤں، کوئی بیان دوں یا نہ دوں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی جیوں گا اور اسی پر انشاءاللہ مروں گا۔ غیاث الدین شیر کالپی کا ہاتھ مجھ پر ہے، بلا گھیرے مجھے اتنی کہاں ہمت بلا کی ہے۔